زندگی سے موت تک پہنچنے کے لیے دیر لگتی ہے، جتنی دیر ہوتی ہے اس سے زیادہ دیر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو پہنچنے میں ہوتی ہے۔ ایک ایک گڑھا اتنا گہرا ہے کہ 4 منسٹروں کو دفن کر سکتے ہیں۔ میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آپ حضرات جانتے ہوں گے، ایک مرتبہ 15 اگست یوم آزادی کے جلسے میں بہت اچھی بات بتائی۔ ذرا آ جاؤ بھائی۔ 15 اگست یوم آزادی کے جلسے میں ارشاد فرمایا، ہندوستان آزاد ہو کر ابھی ملک کے راستے برابر نہیں ہوئے، ملک کہاں برابر ہوگا؟ بنگلور جیسے شہر میں ایک راستہ ہے ٹینیری روڈ، شاید آپ میں سے بہت کم حضرات جانتے ہوں گے۔ انتقال سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذرہ ہمین کم کرو بس۔ انتقال سے 2-3 سال پہلے والد صاحب کے ساتھ میرا بھی پروگرام تھا، ہم دونوں مل کر گئے۔ پہلے میری تقریر ہوئی، اس کے بعد والد صاحب کی صدارت کی تقریر۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں بیان کرنے لگے۔ اللہ کا فضل رہے، زکریا بڑھاپے میں رستے سے آیا، جوانی میں آتا اچھل کو پورے دانتاں گر جاتے۔ مقدمے کے طور پر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس ملک سے الگ نہیں کر سکتی۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی شہادتوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، تو اس ملک کی فکر دوسری قوم کے لوگوں سے زیادہ ہم کو کرنا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو سب سے پہلے ایک اچھا وزیر اعظم عطا کرے۔ بہت آہستہ آمین بول رہے، پورے ان کو ووٹ ڈالے کیا؟ ہمارے ملک کو ایک اچھا وزیر اعظم عطا کرے، ہمارے ملک کی ریاستوں کو بہترین وزرائے اعلیٰ عطا کرے۔ اگر اس ملک کا وزیر اعظم اور ہماری ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اچھے ہونا ہے تو ہم کو 2 کام کرنا ہے۔ کتنے کام؟ پردے میں خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں سنیں، یہاں کی عورتوں کو سننے کی عادت ہے کیا؟ نہیں، خالی بولنے کی عادت ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک میاں بیوی گئے، کہتے ڈاکٹر صاحب پوچھے، کہتے دونوں میں مریض کون؟ بیوی بولی، کہتے فوراً شوہر۔ کیا ہے ان کا مرض؟ ڈاکٹر صاحب انہوں سوئے تو پوری رات بڑبڑاتی ہیں تو رات میں نیند میں بکنا۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ بڑ بننا۔ رات میں نیند میں بڑ بنتا ہے، نیند میں جو باتیں کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں آپ؟ بڑ بننا۔ پوری رات بڑ بنتے ہیں انہوں۔
ڈاکٹر بولا تھا کیا بھی علاج نہیں، دن میں بولنے کے واسطے موقع دے اور رات میں بولنا چھوڑ ڈالتے ہیں۔ دن میں اپنے گھر کی عورتوں کے پاس مردوں کو کچھ بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ دن کے 12 گھنٹے سے لے کر 18 گھنٹے تک، 18 گھنٹے سے لے کر 22 گھنٹے تک، یا کوئی عورت دن میں 4 گھنٹے سوتی ہے تو 20 گھنٹے، کوئی عورت 6 گھنٹے سوتی ہے تو 18 گھنٹے۔ مولانا ذرا سائلنٹ کرتا تھا، سب اپنا موبائل سائلنٹ موڈ میں رکھ دیں۔ 15 گھنٹے 20 گھنٹے عورت اپنے زبان کو فرصت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ اگر عورتوں کو دنیا میں تیز باتیں کرنا بول کر کھوٹا دیتا، 20-25 سال میں گونگی ہو جاتی انہیں، نہیں کہا مولوی صاحب؟ میری مائیں جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھیں، یہ تمہاری سلامتی کی ضمانت ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یا تو اپنے زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھو، یا تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، یا نہیں تو اپنی زبان کو اچھی باتوں سے لبریز رکھو، اگر نہیں تو آخری درجہ کہ تم خاموش ہی صحیح رہ جاؤ، گھر میں اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بیٹھو جس سے جگہ ملتی وہاں نظر۔ میرے شیخ قطب عالم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، مرد کے ذکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر عطا فرماتے ہیں، عورت کی خاموشی پر اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیونکہ جب عورت کی زبان کھلتی ہے تو اس کی زبان کھلنے کے بعد خیر کم شر زیادہ ہوتا ہے، خیر کم شر زیادہ ہوتا ہے۔ فیانے حق کرو، خیر کم ہوتا ہے شر زیادہ، چاہے وہ عورت بوڑھی ہو، چاہے وہ عورت جوان ہو، چاہے وہ عورت غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو، زبان اگر اس کی کھلتی ہے تو خیر کم ہوتا ہے، شر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھی اچھی زندگیاں بڑے بڑے پلان سے برباد نہیں ہوئے، چھوٹی سی زبان سے برباد ہو گئے۔ اچھی اچھی مضبوط زندگیاں بڑی بڑی سازشوں سے غارت نہیں ہوئے، زبان سے نکلنے والے چند جملوں سے غارت ہو گئے۔ میں ایک پہلا پیغام پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں کو دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کے اندر رحمت اور برکت دیکھنا چاہتی ہو، تم اپنے گھروں کے اندر امن اور سلامتی چاہتی ہو، حتی الامکان اپنی زبان کو خاموش رکھو، سننے کی عادت ڈالو، بولنے کی عادت نہ ڈالو۔ بولو کہتی بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو۔ جن کے گھروں سے عورتیں آئی ہیں تو انہوں تو ڈائریکٹ سن رہی ہیں، جن کے گھروں سے نہیں آئی تمہیں جا کر سناؤ،
سناتی؟ اتنی ہمت ہے کیا؟ جوگل میں پورے بہادران دکھ رہی ہیں. زبان کا استعمال کرے تو اچھا کرنا، نہیں تو نہیں. سننا، بولنا نہیں. عورتوں کو بولنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، اتنی عادت پڑ گئی ہے، اکیلے بھی رہتی ہے تو وہ بولتے رہتی ہے. ساس اور بہو جوگل میں ہی نہیں ہی نہیں ہی بولے تو بولو بنگلور سے بھیج دو. ہے نہیں؟ ان دونوں کے درمیان میں نفرت کیوں ہے؟ یہی زبان. ننن اور بھاوج نفرت کیوں ہے؟ جب تک شادی ہوتی جوگل میں، ارے ہوتی، الحمدللہ ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی. شادی کے وقت دلہن ایک دم سر جھکائے خاموش آنسو بہاتی بیٹھتی ہے. بیٹھتی ہے نہیں، بیٹھتی تھی. اب کہاں؟ ٹھیک نکاح کے وقت بھی 3 دن کا مردہ اکڑے سکو. سب چلا گیا، اسی لیے تو سارے عالم کا یہ حال ہے. میری مائیں اور بہنیں، اس وقت میں تم سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے حوصلے اور ہمت اور مضمون کے لیے کچھ مرد حضرات بیٹھے ہیں. آج سے 25-30 سال پہلے تک بھی، بلکہ 40 سال پہلے تک بھی سارے عالم کے انسانوں کے لیے مسلمانوں کا ہر عمل نمونہ تھا. ہماری پیدائش نمونہ، ہمارا بچپن نمونہ، ہماری جوانی نمونہ، ہمارا بڑھاپا نمونہ، ہماری تجارتیں نمونہ، ہماری زبان نمونہ، ہماری حیا نمونہ، ہماری شادیاں نمونہ، ہمارے جنازے نمونہ. دوسری قوم کے لوگ مثال دیتے تھے، وہ دیکھو مسلمانوں کا بچپن کیسا ہے، وہ دیکھو مسلمانوں کی جوانیاں کیسی، وہ دیکھو مسلمانوں کے گھر کیسے، وہ دیکھو مسلمانوں کی شادیاں کیسی، وہ دیکھو مسلمانوں کا اتفاق کیسا، وہ دیکھو مسلمانوں کا اتحاد کیسا، وہ دیکھو مسلمانوں کی تجارتیں کیسی. قسم اللہ کے سال ہا سال گزر جاتے، بازو کے پڑوس غیر مسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے بازو کے گھر کی عورت کے سائے کو بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. سائے کو بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. بات جھوٹی نہیں، یا بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں عمر رسیدہ، جنہوں نے آج سے 30 سال پہلے کی دنیا دیکھیں، 40 سال پہلے کی دنیا دیکھیں، 50 سال پہلے کی دنیا دیکھیں. محلے میں، گاؤں میں، گلیوں میں مرد اور بچے تو نظر آتے تھے، لیکن عورتیں ہرگز نظر نہیں آتی تھیں. آج باہر کے ماحول میں مرد کم، عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں. مجھے ہندو عورتوں سے کیا کہنا، عیسائی عورتوں سے کیا کہنا، میری مائیں اور بہنیں، میں تو اپنی قوم کی عورتوں کی باتیں کر رہا ہوں، میری اور تمہاری باتیں کر رہا ہوں. جس قرآن نے حضور کی بیویوں کے واسطے سے حضور کی امت کی تمام عورتوں کو یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو،
میں نے کتاب میں خوبصورت جملہ پڑھا، کہیں بھی کوئی چیز اگر ٹہری رہتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ایک ہی چیز ایسی بنائی ہے، وہ اگر گھر کے اندر ٹہری رہتی ہے تو بڑی پاکیزہ اور صاف رہتی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ پانی ایک جگہ پر رہا، سڑ گیا، دوسری چیزیں ایک جگہ پر رہی، سڑ گئی، لیکن عورت اگر گھر کے اندر رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، تو پھر وہ پاکیزہ رہتی ہے، بڑی صاف رہتی ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے اسلام کا، عورتوں کو باہر نکلنے سے سخت منع کیا۔ شروع میں جہاں سے بات لے کر گیا وہ ذہن میں رکھیں، وہیں آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ 4:30 بجے اذان، 4:45 بجے نماز ہے، ایک 10-15 منٹ آگے بھی کر لے سکتے ہیں نا؟ نماز چھوڑو بول کر تو نہیں بول سکتا، 15-20 منٹ آگے تو کر سکتے ہیں نا؟ بعض متقی پرہیزگاراں 90 نمازیاں ایسا رہتے ہیں، ہم نہ بیان لمبی ہوگی تو اپنے گھڑا کو دیکھتی ہو، ان کے اوپر ہی فرض، ہمارے اوپر معاف۔ ایک 10-15 منٹ آگے ہو گئے تو کیا ہوتا؟ کیا بھی نہیں ہوتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اب اس پورے جلسے میں عورتوں کو ایک آفر ہے، منجے ایک آفر ہے، بچت تم لگا کو نہیں ہے، ان کو بھی جماعت ضروری نہیں، منجے بھی جماعت ضروری، میں بھی مسافر نہ، منجے جماعت ضروری نہیں کہ تو کیا آپا سمجھ گئے؟ ساری دنیا کے 500 سے زیادہ مذاہب میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے کہ باہر ہرگز نہ نکلنا۔ تم نکلنا تو دور کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا عورت باہر نکلنا تو دور کی بات کہ اس کی آواز بھی گھر سے باہر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کی عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چاہے اس گھر میں قرآن ہو، چاہے اس گھر میں تعویذ ہو، چاہے اس گھر میں کچھ بھی ہو، اگر اس گھر کی عورت کی آواز باہر جاتی ہے تو اس گھر کے اندر کیا نہیں آتی؟ اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ آج دنیا کتوں کی طرح بھوگ رہی ہے، اسلام کے عمل کو برا کہہ رہی ہے، یا تو وہ جانتے نہیں کہ اس عمل کے اندر کا راز کیا ہے۔ سنو، غور سے سنو، تمہیں بھی سنو، عورت باہر ہوتی نہیں، عورت کو باہر مرد کرتے ہیں۔ پہلے ہی سے قانون ڈالنا، ہماری اجازت کے بغیر کوئی عورت بھی باہر جانا نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، تم جس وقت تمہارے گھر کی مرد کی اجازت کے بغیر باہر قدم رکھو گے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری عزت، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت فاطمہ معلوم؟ ارے معلوم نہیں؟ معلوم بنگلور میں ہی نہیں؟ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بڑی اچھی نسبت۔ ایک شاعر نے کیا اچھے اشعار کیا ہے، دیکھیں،
فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. دوپہر کا کھانا نہیں کھائے دکھتا. سبحان اللہ. کھائے کی؟ ہاں کھائے، گوشت کھائے نہیں دکھتا. فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کیا بڑی نسبت ہے دیکھو. فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. ابا نبیوں کے نبی، شوہر ولیوں کا ولی، بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار. فاطمہ کون؟ جس نے اس ماں کا دودھ پیا جو حضور کی پوری امت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں، چاہے وہ مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون؟ حضرت خدیجہ. ادھر نبوت لے کر آتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، آقا کہتے ہیں یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. کیا ہوا محمد سرتاج؟ ابھی رسول اللہ ہونے کا علم نہیں تھا حضرت خدیجہ کو. کیا ہوا؟ کیوں؟ بخار ہے. بخار تو نہیں ہے، بخار ہو تو جسم گرم ہونا چاہیے، آپ کا تو جسم ایسا نہیں ہے، پھر مجھے کپ کپی ہے، آپ ذرا چادر اڑاؤ. چادر اڑاتے ہیں حضرت خدیجہ. اس کے بعد حضور کہتے ہیں خدیجہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، آج ایک ایسی کیفیت حاصل ہوئی مجھے، اس سے پہلے کبھی وہ کیفیت حاصل نہیں. کیا کیفیت؟ وہی سب سے پہلے نازل ہوئی. عجیب موقع و وقت ہوتا ہے وہی نازل ہونے کا. خدیجہ میرے سامنے ایک فرشتہ آیا اور اللہ کا ایک کلام دے کر گیا جس کی کچھ آیتیں اب مجھے یاد ہیں. کیا آیتیں یا رسول اللہ محمد سرتاج؟ سنو گی تم؟ ہاں سنو گی، سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سرتاج زبان تو آپ کی بڑی پیاری، لیکن ایسا کلام ہم نے کبھی کسی سے نہیں سنا
یہ کلام تو آپ کا بھی نہیں ہے، یہی تو خدیجہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے قلب پر نازل ہوا، ایک فرشتہ لا کر دیا۔ اے محمد ذرا بتا دیجئے کہ اس فرشتہ ایسا تھا، اتنا بڑا نورانی چہرہ، لباس زرق برق کے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں تورات پڑھتی ہوں، تورات میں اس فرشتے کا ذکر آتا ہے، یہ وہی فرشتہ ہوگا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ محمد اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ وہی ہیں جس کا ذکر تورات میں ہے۔ میں نے تورات میں پڑھا اللہ کا آخری پیغمبر مکے میں پیدا ہوگا۔ حضرت خدیجہ کو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں خدیجہ، تو حضرت خدیجہ کہتی ہے میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، رسالت کا چہرہ دیکھنے والی حضرت خدیجہ، نبوت کا چہرہ دیکھنے والی حضرت خدیجہ، سب سے پہلے قرآن سننے والی حضرت خدیجہ۔ جب اللہ کا پھر پیغام آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نماز پڑھو، حضور کی نماز کو دیکھ کر پوری امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف حضرت خدیجہ کو ملا۔ اس خدیجہ کا دودھ پینے والی بیٹی کا نام ہے فاطمہ۔ میری ماں تم ناز کر سکتی ہو، مردوں سے پہلے تمہارے جنس نے اسلام قبول کیا۔ تم یہ کہہ سکتی ہو فخر سے ہم نے مردوں سے پہلے نبوت کو پہچانا۔ تم ناز کر سکتی ہو کہ ہم مردوں سے پہلے رسالت کو دیکھا۔ تم ناز کر سکتی ہو ہماری اماں خدیجہ ہمارے ہی جنس میں سے جس نے سب سے پہلے قرآن کو سنا۔ کئی فضیلتیں تمہیں حاصل۔ حضرت فاطمہ گھر سے باہر نکلنے کے سلسلے میں بات آ گئی۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ گھر میں تھیں، حضرت علی گئے۔ حضرت علی شوہر نہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر نہیں، ارے شوہر نہیں، پکا معلوم ہے فاطمہ کے شوہر۔ جگل کی عورتوں کو بھی معلوم، بعض کو معلوم بعض کو نہیں معلوم۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں، ایشوریا کا شوہر کون؟ سب کو معلوم۔ حضرت علی گئے، گھر کے اندر حضرت فاطمہ سلام کی، حضرت علی گھر کے اندر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میں ایک چھوٹی سی تکرار ہوئی۔ میاں بیوی کا تو تکرار ہوتی سٹ۔ ایک زندگی بھی شاید نہیں رہے گی جس کی زندگی میں چھوٹی موٹی صحیح تکرار نہ ہوئی ہو۔ ہاں ایک آدمی ہے جن کی بیوی سے تکرار نہیں ہوتی، وہ ہمارے ملک کے پی ایم۔ بیوی سے نہیں ہم وہ نہیں، میاں بیوی کا تو چھوٹی موٹی کب بھی ہے نا۔ میاں بیوی کی محبت میں مزہ نہیں، تکرار میں بھی مزہ ہے۔ منجے پوچھنا نہیں تمہیں بھی کرتی ہیں کیا بول کر رہے، منجے چھوڑ ڈالو رے بابا نہیں، ذرا لڑ لیے تو پھر انہوں ان کو منانا انہوں ان کو منانا، کیا مزہ ملتا۔ بیچ میں بچوں کو واسطہ بنانا، چھوٹو تمہارے ابا کو بول دودھ لے لگاؤ، بول کو کتنا اچھا دکھتا ہے۔ انہیں بولتا چھوٹی تیری امی کو بول ایک گلاس چائے رکھو کرنا۔ منانے میں بھی مزہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
میاں بیوی لڑنے کے بعد جو شوہر اپنی بیوی کو پہل کر کے مناتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو پہل کر کے مناتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ لڑ لیے تو انہیں فرعون انہیں حامان بننا نہیں، انہیں بات کرے تک میں کرتی نہیں، دیکھ لیں گے۔ تکرار ہونے کے بعد غصہ تھوکنے والے ہی بہادر ہوتے ہیں، تکرار ہونے کے بعد غصہ تھوکنے والے ہی بااخلاق ہوتے ہیں۔ اچھی عورت کون؟ تکرار کے بعد پہل کر کے شوہر کو غلطی بھی نہیں رہی تو معافی مانگنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک حق پر ہو دوسرا ناحق پر ہو، حق پر رہنے والا صرف مسلمان بھائی کے احترام میں خاموش رہتا ہے، لڑائی جب ختم ہوتی ہے حق پر رہنے والا خود آگے بڑھ کر معافی مانگتا ہے تاکہ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، رشتہ داری قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت الفردوس کے شہر کے بیچ میں گھر عطا فرماتے۔ جنت کے بیچ شہر میں، بمبئی کے بارڈر میں کس کے پاس بھی گھر رہا تو بمبئی 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 کرتے رہتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آواز اوپر کا کم آ رہا ہے۔ ممبئی کے بیچوں بیچ اگر کسی کو گھر مل جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ مت لڑو، لڑے تو بھی کم لڑو، کم لڑے تو بھی جلدی مل جاؤ۔ ہمیں لڑے کو بول کو باہر معلوم ہونا تو دور کی بات، خود گھر کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہونا۔ اسے بولتے اخلاق والے مرد، اخلاق والی عورتیں۔ ورنہ میری مائیں، 10,000 کا ڈریس پہننے سے تم اچھی نہیں بنتی، اخلاق رہے تو اچھی بنتی ہے۔ گوری گمٹی خوبصورت یہ تمہارے حسین ہونے کی دلیل نہیں ہے، تمہارے اخلاق، تمہارا حسن ہے، تمہارا زیور ہے۔ ایک عورت خوبصورت گوری گمٹی ہے، ایک عورت کالی کلوٹی یا سانولی ہے، اس کے پاس دولت دنیا ہے، اس کے پاس ادب، اخلاق، تمیز، تہذیب، حیا ہے، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، دنیا بنانے والا اس کی تعریف کرتا ہے۔ اے بچے باہر جاؤ۔ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، دنیا بنانے والا اس کی تعریف کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑ کھڑ کے اپنا چہرہ اور اپنے کپڑے دیکھتی ہے تم، آئینے کے سامنے کھڑ کے کبھی اپنی زندگی بھی تو دیکھو۔ کیا تمہاری صورت تمہارے سیرت کے مطابق ہے؟ کیا تمہارا ظاہر تمہارے باطن کے مطابق ہے؟ نہیں۔ اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو صورت کے مطابق سیرت، سیرت کے مطابق صورت بناؤ۔ ورنہ تم کیا ہوں گی؟ خدا نے
دشمنوں کے اندر ایسی خوبصورت عورتیں پیدا کی جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے. عمر ڈھل گئی، وہی لوگ سامنے آتے ہیں. تھوکنا تو پسند کرتے تھے لیکن دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے. تم ہی جھکو، میں تمہارا مخالف نہیں. میری آپا، میری بہن، میری ماں، میری بچیاں، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جھک جاؤ، طوفان تھم جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے تم خاموش ہو جاؤ، زلزلے رک جائیں گے. نہیں، شوہر ہائی کورٹ کا لائر کا تو انہیں سپریم کورٹ کی جج. نہیں میری آپا، آپ اگر نہیں ہیں تو میں سمجھوں گا کہ وقت کی رابعہ بصریہ کے ماحول میں بیٹھا ہوں. اگر ہے تو بدلو. اب تم کو بدلنا بہت ضروری ہے. حضرات توجہ فرمائے میری بات پر. یہ چھوٹے اور جوان بچوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی، علماء کو میری بات سمجھ میں آئے گی. میں مردوں کو اتنی تاکید نہیں کرتا جتنا بدلنے کی تاکید عورتوں کو کرتا ہوں. اب بہت کم وقت، آخری وقت، نازک وقت ہے تم کو بدلنے کا میری مائیں اور بہنیں. اس لیے کہ جب تم بدل جاؤ گی اس قوم میں ٹیپو جیسے بچے پیدا ہوں گے. تم بدلو گی صلاح الدین ایوبی جیسے بچے پیدا ہوں گے. تم بدلو گی محمد بن قاسم جیسے بچے پیدا ہوں گے. تم بدلو گی شہید، جرأت مند، غیرت مند، وقت کے فرعونوں کا موسیٰ بن کر جواب دینے والے لال تمہارے گوگ اور گود سے امت کو ملیں گے. صاف لکھا ہے کتابوں میں، باپ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر ماں خراب ہے تو نسل خراب ہے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ہضم نہیں کیا، میں بھی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہضم نہیں کیا، جیسا کہ اس وقت تم بھی ہضم نہیں کر رہے ہیں. عورتیں کہاں بیٹھی ہیں؟ اوپر ہیں. ہم نہ بھاگنے کا راستہ ہے کیا؟ اچھا ہے. باپ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر ماں سلامت نہیں تو نسل خراب ہے. جب میں نے سوچا خون تو باپ کا ہے، ماں خراب تو نسل کیوں خراب؟ تمہیں بھی فکر میں ہی نہیں؟ صورتیں بتا رہی کریلا کا ہو گیا ہے. مثال دیتا ہوں سنو. کتنی تازی ترکاری ہی کیوں نہ ہو، فریج میں جب رکھتے ہیں فریج خراب، ترکاری خراب ہو جاتی ہے. دودھ گاؤ ماتا کا، ماتا بولنا صاحب، ماں کو ماں نہیں بولے تو بھی گائے کو ماتا بولنا. کیا گھوا، منہ بھر کو اماں نہیں بولا، گائے کو ماتا بول رہے ہیں. دودھ آج کا تازہ دودھ، نو مکس دودھ، فلی کریم دودھ، حفاظت کے لیے رکھتے کہاں؟ فریج ہے گوگل میں؟ نہیں تو ساس کے گھر میں پوچھو، کیا ڈر ہے؟ کیا نہیں ملتا ساس کے گھر میں؟ ایک جہنم چھوڑ کو سب ملتا ہوں. اللہ بولتا جو لینا وہ یہاں لے لے ساس کے گھر سے، میرے پاس آئے گا میں جہنم دے دوں.
دودھ تازہ آج کا، ملاوٹ نہیں، پھٹا ہوا نہیں۔ اب اسے رکھتے حفاظت کے لیے کہاں؟ فریج میں رکھتے ہیں، فریج 24 گھنٹے آن، اور اچھی رہی تو اتنا دودھ سلامت رہتا۔ دودھ کتنا ہی اچھا ہو کر اگر فریج خراب رہے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ خون باپ کا ہوتا ہے، لیکن وہ رکھتا تمہارے پاس، تم سلامت تو خون سلامت، تم خراب خون خراب، تم سلامت نسل سلامت، تم سلامت نہیں نسل سلامت نہیں۔ بدل جاؤ میری مائیں، بدل جاؤ۔ آج اس ملک کے اندر 130 پر 3، 130 پر 5 کروڑ ہیں، اور 30 کروڑ مسلمانوں میں یہ ملک ایک ٹیپو کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ ملک ایک محمد بن قاسم کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ ملک ایک صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر کئی فرعون ہیں، ایک موسیٰ کو تلاش کر رہا ہے، اور ایسے حضرات و افراد اللہ آسمان سے اتارتے نہیں، پھل اور پھول کی طرح درختوں سے دیتے نہیں۔ ایسے حضرات و افراد اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے قوم کو دیتے ہیں۔ تم کو بدلنا پڑے گا، سنورنا پڑے گا۔ ذرا دیر کے لیے تم چھپ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تم آج جاؤ، بھئی میرے سے غلطی ہوگی، توبہ، معافی با، پلیز معاف کر لیو گا، ہوگا قصہ ختم۔ ہاتھ لڑائی دب جاتی، نہیں بولے تو ایک چنگاری آگ بننے میں دیر نہیں لگتی، ایک چنگاری آگ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ سب پہلے سے سیکھ جانا۔ شادی سے پہلے بچیوں کو لاکھوں روپے جہیز دینے سے پہلے تم ذرا سکھا دینا، تب جا کر بڑا مزہ آتا ہے۔ ساس ایک بات بولیں گی، ماں یہ کان سے سن، یہ کان سے چھوڑ۔ نڑن ایک بات بولیں گی، تجھے نہیں سمجھ کو کام کر۔ اور ساس بھی بہو کو بیٹی سمجھ کو کام کر ڈالی، کیا مزہ آتا؟ آتا نہیں آتا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، ایک چھوٹی سی بات میں تکرار ہوئی۔ حضرت علی بڑا ادب کرتے تھے حضرت فاطمہ کا۔ ایک تو بیوی ہے، محبت حضرت علی خود فرماتے ہیں، میں اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا ہوں، اپنی بیوی کا ادب بھی کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بیوی سے محبت اور ادب، تو حضرت علی نے فرمایا، بیوی سمجھتا ہوں تو محبت پیدا ہوتی ہے، حضور کی بیٹی سمجھتا ہوں تو ادب پیدا ہوتا ہے۔ بیوی سمجھتا ہوں تو محبت پیدا ہوتی ہے، حضور کی بیٹی سمجھتا ہوں تو ادب پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ تو حضور کے جوتوں پہ لگی ہوئی خاک کا بھی احترام کرتے تھے۔ حضور کے جوتے تو جوتے، حضور کے جانوروں کا بھی ایسا ادب کرتے تھے کہ دشمن دیکھتے رہ جاتے تھے۔ حضرت علی خاموش ہوئے، کہیں مجھ سے کوئی بڑا جملہ نہ نکل جائے۔ میں نے خود میرے کانوں سے سنا، علی کا دل دکھے، یہ فاطمہ کا دل دکھے گا تو میرا دل دکھے گا، حضور فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہر صحابی کو 2-3 نکاح کرنے کی پوری اجازت تھی، حضرت علی کو ایک اجازت نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام نے اجازت دی ہے نا؟ ہاں نہیں دی ہے کیا؟
देखो कितना डर को बोल रही मैं तो, ये तो ऊपर बैठे ही कई साजी बोलती दी है बोल को मुंडी हलाएगा तुम्हें आओ मोर गई की मुंडी फिरा सका फिरा डालता हूँ। शरीयत दी है आपा, उसे तो क्या गुस्सा करी तो भी सब बदल सकती है, लेकिन शरीयत नहीं बदल देती। बाज़ औरत बहस करती मेरे से तुम्हारे से नहीं। वो कैसा हजरत 2-2 3-3 4-4 शादी, वो भी पढ़ी लिखी एक औरत बहस करी मुझे बेंगलुरु की। कैसा हजरत वो 2-2 3-3 शादियाँ कर सकती हूँ बोलकर बोलते हो मर्द बनत करना की औरत नहीं तुझे पसंद है तो कर ले, मैं तू मंजे क्या पूछ रही है। अरे अजीब बात है भाई, 4 गाड़ी ले सकता हूँ लेकिन एक गाड़ी 4 ओनर लेता क्या? पागला उसे बोलते हैं ये पोटिया कुछ ज़्यादा स्कूल में पढ़ाओ नो को, कितना पढ़ाना कि उतना पढ़ाओ। जो चीज़ शरीयत दी अब तुझे सुन्ना पहनने की इजाज़त दी, हमें बहस कर रही क्या? गले का हार पहनने की तुझे इजाज़त दी है, बहस कर रही क्या? घर के अंदर रहने की इजाज़त दी है, बाहर निकलना नहीं कमाना नहीं, हमें कमाना, हमें बहस कर रही क्या? रेशम पहनने की तुम ना इजाज़त मिली, हमें कहते हुए गुस्सा कर रही क्या? जो आफरा तुम ना मिले उससे तुम्हें खुश हो जाओ, जो आफरा हम ना मिले उससे वही बोले अली वाह। लेकिन इत्मीनान से रहो, ये ज़माना इतना ऐसा है, तुम ना एक जने को पाल लिए तो कल क़यामत में जुगल के मर्दों का नाम मुजाहिदों में आ जाऊंगा। एक नौजवान को पूछा हज़रत दूसरी शादी करना का तो पहली जोरू से इजाज़त लेना क्या? उन्हें बार बार क्या करे इन्हें ऐसा देखा इन्हें मोबाइल को मैं समझाओ वो या तो इन्हें रिकॉर्ड कर रहा है नहीं तो जोरू को सुना रहा है। अब मैं क्या भी बोलिया उसकी जोरू उसे छोड़ा दी मुझे पकड़ लेती। मैं भी सोचा इसे ऐसा जवाब देना, जवाब भी हो जाना, मैं भी बच जाना। क्या बोले अभी तुम्हें दूसरी शादी करना का तो पहली जोड़ी से इजाज़त बाद में रखो, पहले सिलेंडर की कीमत क्या मालूम क्या? ये ज़माने में इतनी महंगाई में दूसरी शादी करने को 100 रुपये को 2 हिस्से करने होता क्या? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, खाली इजाजत नहीं शरीयत में, डर भी है कि नहीं पाल सकते, इंसाफ नहीं कर सकते तो एक से बस कर लो। हुजूर को इजाजत थी खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन, उम्मत को इजाजत 4 की थी लेकिन हजरत अली को इजाजत नहीं थी। अली को इजाजत क्योंकि शौहर बीवी के रहते हुए और एक से शादी करता है, वो औरत कितनी अच्छी रही तो भी शौकन की वजह से दिल टूटता है। हुजूर और फातिमा के दरमियान ऐसा कनेक्शन था, फातिमा का दिल टूटता तो हुजूर का दिल टूटता, और हुजूर का दिल टूटेगा तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाएगी। अली से हुजूर ने कहा कि नहीं, अबू जहल की बेटी से निकाह करने का इरादा था हज़रत अली का। हुजूर ने फरमाया खबरदार अली, खबरदार, एक नबी और एक दीन के दुश्मन, एक नबी की बेटी और एक दीन के दुश्मन की बेटी एक घर में जमा हो नहीं सकते। अली इस हुक्म से तुम मुस्तस्ना हो। मेरी एक बेटी का प्यार 4 बीवियों के प्यार से ज्यादा है। हजरत अली कैसे दामाद थे, सर झुका लिए, कैसे दामाद थे, सर झुका लिए। कभी हजरत अली ने बहैसियत शौहर के बीवी के साथ बेअदबी नहीं की। मैं यहाँ बैठे हुए बात आ गई, शाम को हुआ तो बोलूँ, नहीं तो अब कह देता हूँ, आप भी घर की औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अदब करो, उनका मोहब्बत भी करो, बीवी समझ कर अदब करो।
اسلام کی بیٹی سمجھ کر، بیوی سمجھ کر محبت کرو، اسلام کی بیٹی سمجھ کر ادب کرو۔ یہ آگے ادھر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ کیا مولوی صاحب چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا ہے یہاں پہ؟ مولانا ایسے قصے آتے ہیں مولانا، جو باپ اپنی بیٹی کو بیٹی 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 کہتا ہے، اسی بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد اس کا شوہر خود اس کے باپ کے سامنے بیوی کو آگے جاگے پکارتا۔ میرے پاس ایک باپ شکایت کیا، کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا، حضرت میری بیٹی کی صورت نہیں دکھتی، اسے کتے کو مارے سکا مار ڈالتا، میرے سامنے گالیاں دیتا، آگے جاگے بولتا۔ تمہیں بھی اخلاق پیدا کرو۔ 70-80 کلو کے ہوگے تو تمہیں کیا بھی بڑے نہیں، تمہارے سے وزن بیل ہے، تمہارے سے وزن تمہیں بھی اخلاق۔ بیگم آؤ ادھر، ہاں خالی آتی نہیں چالے لگاتی۔ آگے وہ دور چلے گا ہارون جی کو نہیں، آگے ہارون رہے فوراً سمجھ جاتا بدل گئی نے، چپ کیا مذاق کرے انہیں بولتی میں بھی مذاق کری سر، تمہیں کر سکتی میں نہیں کرنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہمیں اچھا سلوک کریں گے اچھا سلوک پائے۔ حضرت علی گھر سے باہر نکلنے پر بات جا رہی ہے، حضرت علی خاموش جا کر سو گئے۔ حضرت فاطمہ آئی، آ کر علی کو اٹھائی، معافی مانگی، سرتاج غلطی ہو گئی معاف کر لو۔ جس کا شوہر زمین میں جس بیوی سے ناراض ہوتا ہے، اس بیوی سے آسمان میں خدا ناراض ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شوہر ناراض ہو کر انہیں راضی ہونے تک بیچ میں جتنی نمازیں پڑھتی ہے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور سنو، شوہر ناراض ہو کر راضی ہونے سے پہلے جس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا حساب بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کا حساب بہت سخت ہوتا ہے۔ حضرت علی کو اٹھا کر معافی مانگتی ہیں، کیونکہ گھر میں تکرار ہوا تو دل چھوٹا ہو جاتا۔ حضرت علی کو پوچھ کر میں ذرا ابا کے گھر کو جا کر آتا ہوں، ابا سے ملنے کر آتا ہوں۔ صحابہ کی ایک عادت تھی، ٹینشن پر ٹینشن رہتا تھا، بھوک پر بھوک لگتی تھی، لیکن نبی کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہر ٹینشن کلیئر، کیونکہ نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا نا۔ قسم اللہ کی صحابہ فرماتے ہیں، بھوک کی حالت میں ہم نبی کو دیکھتے تو ہمارے اندر قوت پیدا ہو جاتی بھوک سنبھالنے کی۔ حضرت فاطمہ کو اجازت دیے تو حضور کی خدمت میں حضرت فاطمہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے دروازہ کھٹکھٹانے کو سن کر حضور خود دروازہ کھولتے ہیں، بازو بلاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ جب بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو رونے کی وجہ سے آنکھ موٹی ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹی تو روئی ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے؟ نہیں ابا کچھ نہیں کچھ نہیں۔ بیٹی کیا تکلیف؟ نہیں ابا کچھ نہیں۔ نہیں بیٹی کچھ چھپا رہی ہے۔ ابا جان بات دراصل یہ ہے کہ گھر میں ذرا تکرار ہوئی۔ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تو اٹھ کر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ تو نے علی سے جھگڑا کیا؟
انداز دیکھو پیغمبر کا. ہمارے گھر میں بھی شکایت آتی ہے، ذرا گھر میں لڑائی ہوئی، تیرے سے انہیں لڑیا. بولتے نہیں بولتے؟ تیرے سے انہیں لڑیا. یہاں حضور پوچھ رہے ہیں تم علی سے تکرار کی؟ ہاں ابو کچھ تکرار ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ علی ناراض ہو گئے. پھر کیا ہوا فاطمہ؟ میں گئی علی کو منا کر معافی مانگی معافی. ہاں معاف کیے علی؟ رسول اللہ معاف کر دیے. حضور دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کی بیٹی کو بچا لیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کی بیٹی کو بچا لیا. پھر آقا فرماتے ہیں فاطمہ علی کو ناراض کر کے معافی مانگ کر تو آئی، اجازت لے کر آئی؟ ہاں ابا لے کر آئی. الحمدللہ. بیٹی اگر تو تکرار کر کے اجازت لیے بغیر میرے پاس آتی، آنے سے پہلے تیرا انتقال ہوتا، محمد تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا. محمد تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا. یہ ادب، یہ اخلاق، یہ کردار جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، ہمارے زندگیوں میں انقلاب کبھی نہیں آئے گا. میری مائیں، تم ٹہر کر رہو گھر کے اندر، دو کام کرو. ایک گھر سے باہر ہرگز نہ نکلو، کیونکہ کتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک کتوں کی شکل میں، ایک کچھ انسان کتوں کی شکل میں. ایک کتوں کی شکل میں، بعض کتے انسانوں کی شکل میں. جو کتے کتوں کی شکل میں ہیں وہ گوشت نہیں چھوڑتے، جو کتے انسانوں کی شکل میں ہیں وہ حیا نہیں چھوڑتے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بھی مسلسل سفر میں ہوں، تھکا ہوا ہوں. اب تو نظروں کا اتنا خراب حال گزر رہا ہے. باہر کے مردوں کی کیا، گھر کے اندر رہنے والے مردوں کی نگاہوں پر بھی بھروسہ بہت ناممکن ہے. اسی لیے میں عام طور پر کہتا ہوں، 1 سال سے 1.5 سال سے کہنا شروع کر دیا، مولانا مفتی صاحب علماء بیٹھے ہیں، یہ گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹے کی شادی کرو، رکھو، دوسرے کی شادی ہوتے ہی پہلے کو بغیر تکرار کے الگ کر ڈالو، تیسرے کی ہوئی دوسرے کو الگ کرو، چوتھے کی ہوئی تیسرے کو الگ کرو. الگ الگ رہیں گے، اس سے محبتیں بھی باقی رہیں گی، حیا بھی باقی رہے گی. بہت خراب زمانہ چل رہا ہے. غرض بات لمبی ہو گئی، بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اچھے وزیر اعظم اور اچھے وزرائے اعلیٰ ہونے کے لیے ہم کو 2 کام کرنا پڑے گا. ایک کام، پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے بادشاہ نہیں بدلیں گے. آقا نے فرمایا کہ اعمالکم امالکم، ہمارے اعمال ہمارے بادشاہ ہیں. دوسرا دعا کرنا پڑے گا. بس میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، نماز کی پابندی کرو، تلاوت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہو. اور جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان بچیوں سے کہتا ہوں کہ تم تمہارے باپ کی عزت ہو، تم تمہارے دادا کی عزت ہو، چاچا ماما کی عزت ہو، خاندان کی عزت ہو. بلکہ سب سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ تم پورے اسلام کی عزت ہو.
تمہارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ دادا کو سر جھکا کر چلنا پڑے، اسلام کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وقت آئے گا تو پورے کام ہو جائیں گے، وقت سے پہلے کام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مرد لوہا ہے تو تم ہیرا ہو، لوہے میں کتنی بھی لکیریں پڑی کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، اس کی قیمت گرتی نہیں۔ ہیرا ایک ایسا چیز ہے، یہ خراش بھی آ جائے تو پھر اس کی پوری قیمت گر جاتی ہے۔ عورتیں شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ، موبائل سے بچو۔ موبائل نے اچھی زندگیوں کو برباد کر دیا، ڈاؤٹ میں ڈال کر برباد کر دیا ہے زندگیاں۔ بلکہ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں تمہیں بھی موبائل استعمال کرو نہ کو زیادہ، ورنہ بہت 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 برے حالات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔